ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سابق گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر کے خون کس کے ہاتھوں پہ اور معاشرے میں کس کس پہ اس کی ذمہ داری جاتی ہے. نسیم زہرا صاحبہ، پہلے سروپ اجاز صاحب جو کہ ایک وکیل ہے وہ کہے تھے کہ انسائٹمنٹ ٹو مرڈر جو ہے اس کی کوریج میڈیا نے کی. کیا ایسی کوریج کرنی چاہیے اور کیا میڈیا بھی ریسپانسبل ہے؟ دیکھیں، میں اس سے اگری نہیں کرتی بالکل بھی. میرا خیال ہے کہ بات ہونی چاہیے حق کی. بات یہ ہے کہ سلمان تاثیر صاحب نے جو بھی کچھ کہا اور ان کی ایک اپنی سوچ تھی، انہوں نے بات کی اور بات کور کی میڈیا نے. لیکن سلمان تاثیر صاحب کی پارٹی کہاں تھی؟ سلمان تاثیر صاحب نے بات کی کہ ان کی کچھ اپنی ذاتی بھی خیالات تھے، لیکن ساتھ ساتھ ایک پارٹی کی یہ پوزیشن تھی. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس کی صدارت انہوں نے کی منسٹر آف مائنورٹیز جو ہیں شہباز بھٹی صاحب. یہ کمیٹی اسی حکومت نے بنائی. پھر پارلیمنٹ میں جو کمیٹی آن مائنورٹیز ہے اس کی ایک سب کمیٹی بنی جس کی صدارت پارٹی نے تو اکیلا چھوڑ دیا. نہیں دیکھیں نا، آخر کی بات ہی نہیں ہے، بات شروع کی بھی ہے. بات یہ کہ میڈیا کو کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ میڈیا نے کسی نے کوئی کلپ دکھایا، کسی نے کوئی کلپ دکھایا، لوگوں نے انٹرویوز دکھائے. تو سلمان تاثیر صاحب جو کہہ رہے تھے کچھ میڈیا نے کم دکھایا، کچھ نے زیادہ دکھایا، لیکن چھپایا تو کچھ نہیں. بات یہ ویئر از دا پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے پھر آپ دیکھیے 29 تاریخ کو انہوں نے کس طرح پارلیمنٹ میں آ کے ایک نہیں، دو نہیں، 3 منسٹرز نے کہا جی ہم اس لا کو چھوئیں گے نہیں. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میرے لیے بالکل رسول اللہ کی عزت بالکل مجھے جان سے پیاری ہے، تو اس میں تو سوال ہی نہیں. یہ بھی نہیں کوئی کہہ رہے تھے کہ بھئی لا کو ختم کرو، اور پارٹی کی پوزیشن نہیں تھی لا کو ختم کرو. انہوں نے ایک سخت بات کی. بہرحال انہوں نے سخت بات کیا کی؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کالا قانون، تو کورٹ میں چلے جائیں بھئی. اگر آپ کو نہیں پسند آیا کسی کو تو کورٹ میں چلے جائیں. اچھا، ایک تو میں یہ جو رد عمل تھا، جو ان کو قتل کرنے کا رد عمل تھا، یہ جو افتخار صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو درست کہہ رہے ہیں، 100% درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. لیکن ذرا تھوڑی سی جو ذمہ داری ہے اس کو آپ ٹھیک طریقے سے. قاسم صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ صرف میڈیا نہیں، اس میں پیپلز پارٹی کا بھی قصور تھا اور میڈیا صرف اس کو رپورٹ کر رہا تھا؟ نہیں، میڈیا میرا خیال ہے پاکستان میں جس طرح کا رول اس نے آ کے اسیوم کر لیا، جو میرے لیے ایک بگ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. جب اس کا میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا کی بات میں کروں گا، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 70% پاپولیشن الٹریٹ ہے، اخبار نہیں پڑھ سکتی، خرید نہیں سکتی تھی، آپ نے آ کے وہاں پہ ایک رولر اور اس اربن کا یا انفارمیشن کا جو گیپ تھا وہ لنک آپ نے آ کے اس کو جوڑا ہے. میڈیا کو یہ کریڈٹ تھا. میں اس کی بات کروں براڈ کاسٹنگ میڈیا کی. ایک مجھے خوشی تھی جو میں ہمیشہ بہر کے دوستوں کو بھی آ کے بتاتا تھا کہ پاکستان کی براڈ کاسٹنگ میڈیا ہے، یہ آنے والے 10 سالوں میں 2 ریولوشن سائلنٹ آ رہے تھے پاکستان میں. ایک آپ کا موبائل ٹیلی فون تھا، ایک سائلنٹ ریولوشن میں اس کو سمجھتا ہوں. دوسرا میں براڈ کاسٹنگ میڈیا کو سمجھتا ہوں. اور بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ میڈیا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سم ٹائم اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا ڈائریکٹر نیوز کا کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا وہاں پہ کوئی کنٹرول ہے. وہاں پہ کوئی اچھے، کوئی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ذمہ دار ڈائریکٹر نیوز بیٹھے ہوئے ہیں. ڈائریکٹر نیوز اور ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز کا رول اور کنٹرول نہیں ہوتا. اب جو کچھ چاہیں ارشد، مطلب اس وقت یہ ہو چکا ہے آپ کے براڈ کاسٹنگ میڈیا پہ، آپ نے کسی کے ہاتھ میں مائک دے دیا ہے، کیمرہ دے دیا ہے، جو کچھ اس کا جی چاہے وہ رپورٹ کرتا رہے، کہتا رہے، وہ سیکٹیرزم پہ بات کرے، وہ لوگوں کے سیکٹیرین افیلیشن پہ بات کرے، وہ لوگوں کے فتوے آ کے بیان کرے. آپ کے سامنے آسیہ بی بی کے پہ آگے کسی انہوں نے مذہبی رہنماؤں کے فتوے میڈیا نے چلائے ہیں. دیکھیں بات یہ، ایک سیکنڈ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ ان کی بات ٹھیک ہے. ایک جو اگر آپ کہیں نا کہ الٹیمیٹ جو آئیڈیل سچویشن ہے میڈیا کی، کہ میڈیا پرنسپلز کو آگے لے کے چل رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کی ویلیوز کو لے کے چل رہا ہے. میں اپنے چینل کی بات کر سکتی ہوں کہ ہم بالکل ہر وقت بیٹھ کے کہتے ہیں جی ویلیوز امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. مثلا کسی نے کہہ دیا کہ جی ڈاکٹر ہندو تھا تو ہم آپس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ تو غلط ہوا جی، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نہیں کہ میڈیا اندھا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہا، سوچ نہیں رہا. میں تو اپنے چینل کی بات کر سکتی ہوں، اور بھی چینل سوچ رہے ہوں گے ایسے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں رؤف، یہ بتائیں کہ آج جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے کہہ دیا کہ ہم جنہوں نے قتل کیا ہے اس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک اور نیا چیلنج سامنے آ گیا تو کیا کرے میڈیا؟ یہ رپورٹ نہ کریں. اچھا، وہ یا تو پھر حکومت ڈیسائیڈ. میں چھوٹی جا کی بات کروں، جو میڈیا میرا خیال ہے تھوڑا سا جا کے اس میں اوور ڈوئنگ کر رہا ہے یا مور اوور کر رہا ہے. آپ جب اس طرح کے ایشوز کی لائیو کوریج کا کمپٹیشن کریں گے اور گھنٹوں آپ چلاتے رہیں گے لائیو کے لیے، تو پیمرا کو نہیں سمجھ آتی کہ پیمرا بعد میں آتے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کیا پڑھے لکھے
ओपिनियन मेकर बैठे, इनको उसका इंपैक्ट समझ में होना चाहिए। दुनिया भर में होता है, थोड़ी देर के लिए आपने लाइव दिखाया भी है, और मोस्टली इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज में जिस पे आपकी सोसाइटी बुरे तरीके से शार्प है, बैलेंस हुआ है, एक बंदे की आपने उसको बैलेंस के जरिए उसकी डेथ हुई है और पूरे मुल्क में उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार हो रहे हैं, अगेंस्ट हो रहे हैं, तो मीडिया का ये रोल है कि आर्मी आप वो चीफ या दिखा रहे अगर हैं। प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई एक बात होती है तो आपकी पेमरा फौरन फोन कर दे, पेमरा को नहीं समझ आती, बाद में आते नहीं, आई एम सॉरी, हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको समझ ही नहीं आ रही। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस पूरे इश्यू को कैसे रिपोर्ट करें। हम ये नहीं कह सकते कि ये इनकी पोजीशन है, ये इनकी पोजीशन है, कुछ हम देखें, हमें भी तो देखना चाहिए कि मीडिया का इस तरह लाइव कवरेज का, लोगों को आके या ग्लोरीफाई करने का, हीरो बनाने का, आपके सोसाइटी पे, लोगों पे ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो रहा है। हमने अपने आप को न्यूट्रल बना के सारा ओपन कर दिया है, तो मेरा ख्याल ये थोड़ा सा कुछ चीजें देखने की जरूरत है। पूरी दुनिया में होता है कि हुकूमत इतने जो अहम केसेस होती है उस पर वो कहती है जी इन कैमरा करेंगे, 1000 चीजें होती हैं। मैं तो देखिए आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर रही, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि रियलिटी ये है, सब जानते हैं कि एक चैनल करेगा, दूसरा रिपोर्ट करेगा, तीसरा, ये ना समझें आप कि इस पर हमारी आपस में बात नहीं हुई आज कि भाई किस तरह इसकी रिपोर्टिंग की जाए। ये डायरेक्टर न्यूज़ इज अ वेरी कॉन्शियस पर्सन, हमारे यहाँ सब ये बात हुई है। लेकिन मैं ये कहती हूँ बैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के, हुकूमत कहाँ है? हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि ये कितना सीरियस मसला है, इसको आप किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। लोगों के जज्बात, इसमें लोगों के जज्बात का इस्तेसाल हो रहा है। आप मीडिया की इफ्तिखार साहब, क्या हमारे मीडिया ने रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट किया है या इंसाइटमेंट टू मर्डर जैसे स्वरूप इजाज साहब ने पहले कहा कि उसमें रोल प्ले किया है हमने? मैं ये समझता हूँ कि मजहबी मामलात में और ख़ास तौर पे दीनी मामलात में, फ़िकी मामलात में और मसलक के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सियासत में तो आप ये कर सकते हैं कि एक रनिंग कमेंट्री चला सकते हैं, सियासत में तो आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ में चला सकते हैं, और सियासत में आप चटखारेदार गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन मज़हब बहुत एक हसास मामला है और इस पर कोई लफ्ज़ों की गलत अदायगी जो है वो मतलब को बदल देती है और उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। और फिर ये कि पहले ही मुल्क में काफ़ी तकसीम है, हम लोग अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं, हम अपने मौक़िफ़ को तब्दील नहीं करते। और मज़हब तो एक ऐसा मामला है कि 1400 साल से जो मामलात चले आ रहे हैं उनको आज कोई भी तब्दील नहीं कर सकता, बल्कि हम तो ये कर सकते हैं कि मज़हब को और इन मसाइल को, फ़िकी मसाइल को, मसलक के मसाइल को इशू ना बनाएं। जो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, रनिंग कमेंट्रीज हमारी शुरू हो जाती है, क्या ये ट्रेंड आपने देखा है? वाज़ेह तौर पे हिदायत थी कि आप जब ऐसा कोई वाक़या हो तो मसलक का नाम ही लेंगे, आप कहेंगे कि 2 मसालक के दरमियान ये बहस चल रही है या 2 मसालक के दरमियान ये वाक़या हुआ या ऐसा हुआ। अब ऐसा नहीं हो रहा, हमने वो एहतियात छोड़ दी है, हम नाम ले रहे हैं एक मसलक का, दूसरे मसलक का, और इससे मैं समझता हूँ हम गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हसास मामला है। जो दीन होता है, जो मसलक होता है, जो फ़िक़ा होता है, ये इंसान के अंदर जिबलतन उसके अंदर होता है, और इस पे वो अपनी जो उसकी सदियों से उसकी जो सोच फ़िक्र है उसको वो तब्दील करने को ना तो वो तैयार इतनी जल्दी है और ना ही उससे मुतसादम कोई गुफ्तगू सुनना चाहिए। सियासत नहीं है की वजह सोसाइटी में बढ़ती हुई इंटॉलरेंस भी। इफ्तिखार साहब अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे एक वक्फे के बाद।